ہسٹری آف تصوف ان آسٹریلیا تو مجھے معلوم نہیں. نہیں میں نے کبھی یہاں کسی کو دیکھو، یہاں کچھ صوفی میں نے دیکھے، لیکن ہسٹری آف تصوف کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ یہاں کوئی تصوف کا کوئی اسٹیبلشڈ سلسلہ موجود ہو، تو اس کے جو ہے تو کون پہلے شیخ یہاں تشریف لائے تھے جنہوں نے اس سلسلے کو یہاں اسٹیبلش کیا تھا. تو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر کوئی سلسلہ تصوف اسٹیبلش ہونا ہے تو وہ اب ہم اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں. تو ہسٹری صوفی تو یہاں آئے ہوئے ہیں کچھ. اب جیسے شبیر صاحب کو میں جانتا ہوں، جیسے ایک آدھ اور بندے کو بھی میں جانتا ہوں، لیکن انہوں نے کوئی تصوف کا سلسلہ یہاں اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں کی، یہ مجھے علم نہیں ہے، میں نے نہیں دیکھا. تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک منظم انداز میں تصوف کا کوئی سلسلہ چلانے کی کم از کم سڈنی میں تو ہماری نظر سے کوئی نہیں گزرا. اب مولانا شبیر صاحب تو چونکہ عالم ہیں اور وہ مدرسہ بھی انہوں نے اب شروع کیا ہوا ہے اور مسجد بھی ہے ان کی ماشاءاللہ، اور علم تو ان کا بالکل اسٹیبلش ہے، لیکن انہوں نے تصوف کا کوئی آرگنائز کام یہاں شروع کیا ہے یا نہیں، یہ میں نے نہیں دیکھا. تو اگر کوئی آرگنائز تصوف کے نام پہ کوئی انسٹیٹیوشن شروع ہوگا تو وہ تو اب ہم کریں گے انشاءاللہ. پچھلے 15 سالوں میں یا 20 سالوں میں جتنا بھی ہے، ہم نے ایک درس تصوف کے درس و تدریس کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے. یہ کوئی میرے خیال میں 18 سال تو کم از کم ہو چکے ہوں گے کہ ہم یہ کر رہے ہیں. مختلف جگہوں پر ہم کم از کم 2 گھنٹے روزانہ کا، 2 گھنٹے ہفتے کا، ہم ایک خاص تصوف کی بنیاد پر ایک مجلس ہم کر رہے ہیں پچھلے کوئی 20 سال سے، 18 سال سے تو کم از کم ہو سکتا ہے، تھوڑا سا اس سے زیادہ بھی ہو. تو جس میں ہم اکثر سلسلہ قادریہ لوگوں کو سکھاتے ہیں، اور کبھی بندے کے ذوق و شوق کو دیکھتے ہوئے یا اس کی اپنی باطنی رجحانات کو دیکھتے ہوئے اور سلسلے بھی سکھاتے ہیں. تو یہ کام تو ہم نے کیا ہے. اور کچھ جو ہمارے دوست ہیں ان میں ذکر اتنے رسوخ تک پہنچ چکا ہے جن کو ہم نے میں نے خلافت بھی دی ہے، جیسے کہ نیاز بھائی ہیں، جیسے کہ ہمارے ایاز بھائی ہیں، جیسے کہ اسد. تو یہ تصوف کا کام ایسے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ذکر سکھاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ان میں ذکر جو ہے تو ایک خاص رسوخ تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا. پہنچ جاتا ہے تو پھر آپ ان کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ کسی اور کو سکھانا چاہیں تو سکھا سکتے ہیں. اس کو ہم سلسلے تصوف کہتے ہیں. اور اگر کوئی کہے کہ بھئی تصوف کی تاریخ کیا ہے آسٹریلیا میں، تو ایسا کچھ ہونا چاہیے پھر کہ کسی نے
ذکر سکھایا ہو اور اس کی بنیاد پر لوگوں کو پریپیئر کیا ہو اور پھر ان کو اجازتیں دی ہوں اور پھر ان لوگوں نے خود اپنا تھوڑا یا زیادہ یا کوئی بھی ہو کام شروع کیا ہو یا اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا ہو. تو تصوف کی تاریخ اگر ہم کہیں گے تو ایسا کوئی کسی نے کیا ہوگا تو ہمارے سامنے آئے گا. اب میں شاید شیخ موئس کی بات ہو سکتا ہے کہ کر سکوں کہ انہوں نے کم از کم ذکر کی مجلس تو مجھے پتہ ہے کہ کی ہے، لیکن ان کا اس سے زیادہ مجھے علم نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ کیا یا نہیں. وہ سڈنی میں جو دائرہ ابن عباس کہلاتے تھے نا، تو وہ بندے جو ہیں ان کے ساتھ ایک اور حضرت بھی ہوتے ہیں شیخ حسن کے نام سے، لیکن میں ان کو قریب سے نہیں جانتا، لیکن میں نے ان کو اتنا دیکھا ہوا ہے، لگتا ہے کہ وہ تصوف کا بھی کام کر رہے ہیں، لیکن تصوف کا نام لے کے نہیں کر رہے ہیں. ہم نے ان کی مسجد میں اعتکاف کیا تھا 1 سال، تو ان کے انداز و اطوار سے مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کہ وہ شاذلیہ سلسلے کے تصوف کا بھی کام کر رہے ہیں. لیکن چونکہ میں کبھی ان کی مجلس میں بیٹھا نہیں ہوں یا ان سے میرا کوئی بہت ہی قریبی قسم کا رابطہ نہیں ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ وہ اندرونی طور پر تصوف کا کوئی کام کر رہے ہیں یا نہیں. ہو سکتا ہے کر رہے ہوں، مجھے پتہ نہ ہو، لیکن انہوں نے خاص تصوف کی بنیاد پر ان کی مجلس نہیں ہوتی ہے. وہ تو ظاہر ہے بہت بڑے عالم ہیں، فقہ پر ان کی استعداد بہت زیادہ ہے، حنفی فقہ پر بھی اور شافعی فقہ پر بھی، اور ظاہر ہے بہت بڑی مسجد انہوں نے اب بنائی ہے. دائرہ ابن عباس چلاتے تھے پہلے، اب انہوں نے بہت اچھی اور بہت بڑی وہ بنائی ہے، مسجد بنائی ہے اور اس کے امام ہیں. تو وہ وہی جس طرح مولانا شبیر صاحب جو ہے اپنے علمی کام کو زیادہ علمی کام کی وجہ سے زیادہ پہچانے جاتے ہیں، اسی طرح شیخ معیز بھی اپنے علمی اور اصلاحی کام کی وجہ سے زیادہ پہچانے جاتے ہیں. اور خالص تصوف کا میرا نہیں خیال کہ وہ اپنی انٹروڈکشن خالص تصوف کے ضمن میں کرانا چاہتے ہیں یا نہیں کرانا چاہتے. تو یہ سلسلہ ہے سر. یہ برطانیہ میں، انگلینڈ میں، یورپ میں، امریکہ میں کوئی فوکس تصوف پہ کام ہو رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے، بڑے بڑے لوگ وہاں موجود ہیں. ہاں بالکل. حضرت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء وہاں موجود ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کے خلفاء وہاں موجود ہیں اور خالص تصوف کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں. انگلینڈ میں تو مجھے پتہ ہے کہ کر رہے ہیں، اسی طرح امریکہ میں بھی مجھے پتہ ہے کہ کر رہے ہیں. آسٹریلیا میں نہیں، میں نے نہیں سنا. ہاں بالکل بالکل. انگلینڈ میں تو بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. انگلینڈ میں تو بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے خلفاء وہاں موجود ہیں اور بہت زیادہ علمی کام بھی وہاں ہو رہا ہے اور وہاں خالص تصوف کا کام بھی ہو رہا ہے. اور ایسے علماء بھی موجود ہیں جو کہ اپنی شناخت بھی تصوف رکھ رہے ہیں. وہاں ان لوگوں میں کوئی ایسا یعنی کوئی اس قسم کا خلجان نہیں ہے کہ وہ تصوف کے نام سے ڈرتے ہوں. وہ تصوف کی بنیاد پر ان کی مسجدیں ہیں اور تصوف کی بنیاد پر وہ جو ہے تو لوگوں کو باقاعدہ تصوف کے درس بھی دیتے ہیں، باقاعدہ تصوف کی لوگوں کی ٹریننگ بھی کرتے ہیں، اور ان کے خلفاء بھی موجود ہیں اور سبھی کچھ. آسٹریلیا میں نہیں، یا میں نے نہیں سنا، ہو سکتا ہے ہو لیکن میں نے نہیں سنا. نیوزی لینڈ میں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی کچھ ہوگا. اکا دکا لوگ تصوف کے موجود ہوں گے. اب جیسے یہاں بھی شیخ ذوالفقار نقشبندی صاحب کے مرید بہت سارے موجود ہیں، لیکن ان کی طرف سے کوئی آرگنائز کام تصوف کا ہو رہا ہے یا نہیں فور فرنٹ پہ تو مجھے نظر نہیں آ رہا. ہو سکتا ہے کہ ہو رہا ہو کوئی اس میں. تصوف میں یہ انڈین پاکستانی کمیونٹی لیڈ کر رہی ہے دنیا میں، اور دوسری کمیونٹیز کے لوگ جو حبائب جو ہیں ان کی تحریک تو بہت اچھی چل رہی ہے، ساری دنیا میں وہ کام کر رہے ہیں. تصوف یہ عرب ہیں، خالص عرب ہیں اور بہت ہی بہت اچھے صوفی ہیں. حبیب عمر ان کے آج کل جو ہے تو وہ ہیں شیخ ہیں،
اور ان کے خلفاء بھی ہیں اور وہ تصوف سکھاتے بھی ہیں اور بڑے کھڑے اور سچے اصلی والے صوفیہ کرام بھی ہیں وہ. لیکن اور ترکی کے لوگ بھی ساری دنیا میں موجود ہیں جو کہ تصوف کا کام کر رہے ہیں. انڈر کرنٹس تصوف کی موجود ہے. اب جیسے یہ جو ہیں ایم اے ٹی کالج والے جو بندے ہیں فتح اللہ گلن صاحب, تو یہ بھی اصل میں تصوف کی بات کرتے ہیں. لیکن وہ چونکہ اب ان کا سیاست کا سلسلہ بھی آ گیا ہے تو وہ اب لوگ ان کے نام سے تھوڑے سے وہ ہیں محتاط رہتے ہیں. ورنہ وہ بھی جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے اپنے آپ کو منسلک بتاتے ہیں. تصوف کی پریکٹس کرنے سے معاشرے میں اگر معاشرے میں تصوف کی نو ہاؤ بڑھ جائے اور اس کو ایز اے وے آف لیونگ اڈاپٹ کریں تو معاشرے میں کس قسم کا ریگولیشن ہے؟ دیکھو تصوف تو اپنی اخلاق کی اصلاح کا نام ہے نا. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ تصوف کیا ہے. تصوف یہ ہے کہ آپ کے اندر جو روحانی بیماریاں ہیں, جیسے حسد ہے, جیسے ریا ہے, جیسے تکبر ہے, جیسے غصہ ہے, جیسے بد نظری ہے, جیسے اور بہت ساری اس قسم کی خبائث ہیں جن کا خبائث ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے. تصوف ان کی اصلاح کرتا ہے. یعنی ان امراض کی اصلاح تصوف کا مقصد ہے. اب ظاہر ہے اگر لوگوں میں حسد کم ہوگا, لوگوں میں غصہ کم ہوگا, لوگوں میں بد نظری کم ہوگی, ریا کم ہوگا, تکبر کم ہوگا, اور وہ سارے یعنی اخلاق اس میں پیدا ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں, جیسے محبت ہے, جیسے معاشرے میں لوگوں کی خدمت ہے, جیسے ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے اور ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے, ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہے, اپنے فرائض پر فوکس کرنا ہے, تو ظاہر ہے اس سے معاشرے میں انقلاب تو آئے گا نا. تصوف اس کا نام. تصوف کسی دیو مالائی چیز کا نام نہیں ہے. نہیں, وہ تو ہم بار بار جو ہے تو اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ اس کا تصوف وہ تصوف نہیں ہے. وہ صوفیوں میں تصوف کے اذکار کی وجہ سے, تصوف کے پریکٹسز کی وجہ سے ایز اے بائی پروڈکٹ اس قسم کی چیزیں صوفیہ کرام میں پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن نہ ذکر و اذکار کا مقصد یہ ہوتا ہے, نہ صوفیہ کرام جو ہے تو اس چیز کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں, نہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ تصوف یہ کشف و کرامات کے لیے تصوف بنا ہے. کسی بھی صوفی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ تصوف کا کمال یہ ہے کہ تمہیں کشف ہو جائے گا یا تمہیں کرامات تم سے شروع ہو جائے. یہ تو ایک بہت ہی سطحی قسم کا ایک خیال ہے جو جاہل عوام جس کو تصوف سمجھتے ہیں. ورنہ اصل میں تو تصوف اخلاقیات کی اصلاح کا نام ہے. اگر ہم معاشرے میں تصوف جنرل کامن ہے تو آئیڈیل تو خیر دنیا میں زندگی انسان کی ہے نہیں, لیکن کنفلکٹ کم ہو جائیں گے اور کیئر اینڈ رسپیکٹ کا ایک انوائرمنٹ بن جائے گا. دیکھو تصوف کریٹ کیا کرنا چاہتا ہے. کریٹ کرنا چاہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ انتہا درجے کی محبت. اب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ انتہا درجے کی محبت اگر کسی میں پیدا ہو جائے, چاہے انتہا درجے کی نہیں ہو, کسی بھی درجے کی محبت پیدا ہو جائے, تو ظاہر ہے اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے وہ پھر کیسے, وہ پھر دیکھے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسی تھی ویسے میں بن جاؤں گا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جتنا ریفلیکشن انسان میں ہوگا, اتنا وہ انسان بنتا جائے گا, اتنا وہ خیر کے کام کرے گا, اتنا اس سے شر جو ہے وہ پروپیگیٹ نہیں ہوگا. تو معاشرے کا تو یعنی اس معاشرے میں آج کل موجود جتنے بھی خبائث ہیں, جتنی بھی غلاظتیں ہیں, جتنے بھی رذائل ہیں, ان کا تو علاج ہی اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا ہے. جب یہ ہو جائے گا تو پھر ظاہر ہے رذائل تو ہوں گے نہیں نا. یہ بہت زیادہ کم ہو جائیں گے, رذائل ختم تو نہیں ہوتے لیکن اتنے کم ہو جائیں گے کہ معاشرہ کم از کم ایسے تو ہو ہی جائے گا جیسے کہ آج سے 100 سال پہلے تھا یا 150 سال پہلے. لیکن حضرت کیا معاشرہ صوفی کو ایسا انسان تو نہیں سمجھے گا جو دنیا کو صرف لا تعلق ہو چکا اور وہ صرف
جیسے جیسے اس کی پہچان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے گی تو دنیا کو وہ اتنی ویٹ نہیں دے گا جتنے کہ معاشرے کے لوگ دیتے ہیں. تو وہ کہیں گے تو صوفی ہے تو مولوی ہے تو بات ہی ایسی کرتا ہے. نہیں، لیکن یہ بھی تو تصوف کا غلط کانسیپٹ ہے نا. تصوف جو ہے وہ تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ تم بازار میں ذکر کرو، تم کاروبار کرتے ہوئے ذکر کرو، تم ایجوکیشن حاصل کرتے ہوئے ذکر کرو، تم کسی بھی حال میں ذکر کرو. تصوف رہبانیت کی طرف تو دعوت نہیں دیتا. اسلام میں تصوف رہبانیت کی طرف دعوت نہیں دیتا. اب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر ہم نے عمل کرنا ہے نا. تو کتنے صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے رہبانیت اختیار کی؟ ایک اگزامپل میرے خیال میں اتنے سارے صحابہ کرام میں ہے. ایک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے دنیا کو ترک کر دیا تھا. باقی کسی بھی صحابی نہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ ٹاپ پرائرٹی ان کی دنیا کا نہیں ہے. آپ اللہ اور اس کے رسول کو ایٹ دا ایکسپینس آف دنیا چھوڑیں گے نہیں. اللہ اور اس کے رسول کی گائیڈنس کے اندر جتنی بھی دنیا آپ کو اویلیبل ہو وہ سب حاصل کریں. حضرت عثمان کتنے بڑے تاجر تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کتنے بڑے تاجر تھے. بعد کے لوگوں میں حضرت امام ابو حنیفہ کتنے بڑے تاجر تھے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تو سرتاج ہیں اولیاء کرام کے، وہ تو بڑے مالدار آدمی ہیں. تو مال و زر سے تو تصوف روکتا نہیں ہے. ہاں مال و زر کے حلال اور حرام ہونے کی آپ ظاہر ہے کہ اس کا دھیان رکھنا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے حرام نہیں کھاؤ، حلال تو جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، جتنا بنا سکتے ہو بناؤ. حلال طریقے سے کماؤ، اس میں پھر حلال طریقے سے صدقہ کرو، حلال طریقے سے زکات دو. اس کو تو کسی نے بھی منع نہیں کیا. بس ایسا